رحمت اور نجات والا. تو یہ اس پر اعتراض آیا تھا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو جس وقت چھان بین کی گئی تو واقعی میں یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے. ہاں حضرت فرما رہے ہیں نا کہ موضوع ہے، موضوع ہے یہ ہوا. ایک تعداد علماء آختے ہیں کہ یہ موضوع ہے، دوسرا آختے ہیں کہ بالکل منگڑت ہے، موضوع بھی نہیں، موضوع سے بھی خراب ہے. آج کل جو انہوں نے ایک بات بڑی اچھی پچھلی دفعہ کہی تھی کہ ایک پہلے اشرے میں ایک آدمی ابھی اس نے عذاب سے نجات مانگی ہی نہیں ہے، اور پہلے اشرے میں اگر فوت ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو یہ ایک بات ہے. اصل بات تو لیکن اللہ کی رحمت بھی جس کو مل گئی بس یہ ہے نا، اصل بات یہ ہے کہ یہ ہمارے فضائل میں فضائل کے بارے میں ہمارے یہاں یہ علماء میں بھی ذرا لینینسی رہی ہے کہ ترغیب کے لیے ترغیب کے نام پر ہر قسم کی موضوع حدیث بھی بیان کرتے رہیں گے. مثال کے طور پر یہ تبلیغی جماعت کا جو فضائل اعمال والا نصاب ہے، اس میں انہوں نے خود حضرت زکریا نے لکھا ہوا ہے، ان میں عربی میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور موضوع ہے، لیکن چونکہ فضائل میں ہے وہ ان کا مطلب ہے کہ لوگوں کو ترغیب دلانا. یہ بھی ٹھیک ہے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، لیکن پھر اب تو لوگ سوچنے لگے ہیں نا جیسے ابھی نوجوان سوچتے ہیں نا، اس لیے یہ بات پتہ ہونا ضروری ہے. سیدھی سی بات ہے بھی رحمت ہو گئی ہے تو جنت سے وہ دوزخ سے نجات بھی ہو ہی جائے گی. یہ تو ترغیب کی بات ہے. اس میں بھی سنت کو دیکھنا پڑے گا. جو صحابہ نے جو عمل کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ترغیب قرآن کے ذریعے کی ہے. ایگزیکٹلی کوئی موضوع کام کو نہیں. ہاں سارا قرآن جو وہ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ اس قرآن کو لے کر اٹھو تو دنیا میں ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ لے کر چل رہے ہیں. مولانا زکریا صاحب فضائل اعمال میں پہلے صفحہ آپ دیکھو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ میں بیمار تھا اس وقت، ڈاکٹر نے مجھے منع کیا کہ دماغی کام نہ کرو. اچھا تو عربی زبان میں جو پہلے لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بات لکھا ہوا ہے، اس میں کچھ غلطی ہوئی تو میرے ذمہ داری نہیں ہے مسئلہ. آج کل جو حدیث ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس بندے مومن ایمان کے ساتھ احتساب کیا معنی ہے کہ میں یہ اللہ کا فریضہ ادا کروں گا، اللہ مجھ سے یہ اجر دے دے گا، یقین کے ساتھ، یہ امید کے ساتھ اس کے گناہ سب معاف ہو جائے گا. یہ دوسری حدیث اس بارے میں جو یہود کا امانی ہے. تو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سنجیدہ انسان وہی ہے جو دنیا و آخرت کے بلائی کے لیے کوشش کر رہے، اور بدبخت وہی ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہے جس طرح یہودیوں نے کیا، اور پھر اللہ پر قسم تمنا یہ رکھتا ہے کہ جس طرح یہود رکھتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کا بیٹا ہے اور وہ اس کے دوست و رشتہ دار ہیں. یہ اسی طرح ان کے گمان ہے. ابھی انجیل دیکھو، انجیل برنابا، انجیل لوقا، انجیل یوحنا، جسے اپنے ہاتھوں سے انہوں نے لکھا ہوا ہے. ایک انجیل نے پتہ نہیں کتنے 4 انجیل تو ان میں شامل، اس سے بھی زیادہ ہے. وہ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ یہود و نصارہ کے مجلس میں سب آتا تھا، مسلمان بھی آتا ہے، یہودی بھی آتے، تو انہوں نے بحث کر رہا تھا. بعد میں ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے جب ہم آ رہے تو ہر کوئی اپنی کتاب، جو ہم کتاب مقدس کے تھے، ہمارے قرآن مقدس ہے، ان سے کچھ پڑھ لیں. جب انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا، پھر یہودی کا نمبر آیا، اس کے کچھ ترجمہ کچھ سنا، بتایا یہ نہیں، حقیقت نہیں ہے، حقیقی کتاب. ہم سب وہ مانتے ہیں جو حقیقی کتاب ہے. ان کے پاس وہ حیران ہوئے کہ ہمارے پاس بھی کچھ نہیں، جو انجیل سے کچھ نہیں سنایا. انہوں نے کہا کہ یہ انجیل تمہارا نہیں ہے تو 10 انجیل ہے، تو یہ بھی حقیقی کتاب نہیں ہے تمہارا، تو سب ملامت ہو گیا. تو یہودیوں نے یہ کام کیا. اور پتر جو ہے، پتر اللہ سے ڈرتا ہے، خشیت ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و فی الارض، ساری کائنات اللہ کا تسبیح کر رہے ہیں، لیکن جو ہم نہیں جانتے ہیں تو الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ یوں بھی فرماتے ہیں کل قد علم صلاته و تسبیحه. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھایا کہ میرے ذکر اسی طرح کرو. ایک اور واقعہ بھی ہے کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں پہ تسبیح کیا زبان حال پہ، وہ تو سب سنتا رہا تھا اس وقت. اللہ ہم سب کو بارک اللہ فیک.